الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں اور آج انشاءاللہ ولاگ نمبر 115 میں 115 میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ ناظرین اکرام، جب کفار مکہ نے احد میں مسلمانوں کا مکمل طور پہ محاصرہ کر لیا اور مشرکین کے دباؤ میں اور حملوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ مسلمان جو ہیں اس وقت کفار کے نرخے میں آ چکے تھے، مگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی تربیت سرور کونین نے کی تھی، جن کو شجاعت اور بہادری کا درس رحمت للعالمین نے دیا تھا، جن کو شہادت کے درجات کے بارے میں سرور کونین نے بتایا تھا کہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤ تو رب بھی تمہاری ملاقات کا منتظر ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کفار کا خوب جوان مردی سے مقابلہ کر رہے تھے اور سرور کونین کا دفاع کر رہے تھے۔ نافع بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں احد میں دیکھ رہا تھا کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیر برسا رہے تھے، یعنی ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی، اور سرور کونین کے صحابہ رضوان اللہ علیہم ان تیروں کو اپنی چھاتیوں کے اوپر، اپنے سینوں کے اوپر روک رہے تھے۔ ناظرین کرام، نافع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مشرق جو تھا، ایک مشرق عبداللہ بن شعاب زوری، یہ سرور کونین کے بارے میں کہہ رہا تھا، یعنی اتنی ان کفار مکہ کو تڑپ تھی ان کے دل میں، اور دشمنی اور عداوت تھی سرور کونین کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ عبداللہ بن شعاب زوری کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتاؤ کہ محمد کہاں ہے، یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا۔ تو حالانکہ نافع کہتے ہیں کہ اس وقت جس وقت یہ سرور کونین کا پوچھ رہا تھا یہ شعاب زوری، تو سرور کونین بالکل اس کے قریب تھے، پاس تھے، لیکن ان کو دیکھ نہیں پا رہا تھا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی مدد سرور کونین کے ساتھ تھی۔ تو یہ سرور کونین کے پاس سے گزر کے جاتا ہے، ان کے قریب سے گزر جاتا ہے یہ، لیکن سرور کونین کو دیکھ نہیں پاتا، اس لیے کہ ان کی آنکھوں پہ اللہ رب العالمین نے پردہ ڈال دیا تھا، بالکل اسی طرح پردہ ڈال دیا تھا جس طرح مکے سے ہجرت کے وقت اللہ رب العالمین نے کفار کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، جس طرح اللہ پاک اپنے قرآن مقدس میں فرماتا ہے کہ ان کی آنکھوں پہ ہم نے پردہ ڈال دیا تھا، پس وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ اسی طرح سرور کونین اس کے پاس کھڑے تھے، لیکن وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ جب وہ پاس سے گزر کے جاتے ہیں تو صفوان آگے سے اس کو آواز کر کے کہتے ہیں، لعنت ملامت کرتا ہے صفوان، اس کو لعنت، اس کو ملامت کرتا ہے کہ تمہارے پاس تھے، تم نے ان کو کیوں نہیں قتل کیا؟ تو یہ عبداللہ بن شعاب زوری جو ہے کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے تو ان کو دیکھا ہی نہیں ہے، مجھے تو پتہ نہیں چلا وہ کہاں پہ کھڑے تھے۔ پھر یہی کہتا ہے، یہی عبداللہ بن شعاب زوری کہتا ہے کہ صفوان خدا کی قسم محمد مصطفیٰ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے محفوظ کر دیا گیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے ہم سے، کفار سے، اس اپنی مقدس ہستی کو محفوظ کر لیا ہے، بچا لیا ہے، اس لیے ہمارے لیے ان کو نقصان پہنچانا جو ہے یہ بہت مشکل ہے۔ اس کے بعد
یہی عبداللہ بن شہاب کہتا ہے کہ میں 4 آدمیوں کو لے کر ہم اس عہد اور پیمان کے ساتھ نکلے، وعدہ وعید کر کے نکلے کہ ہم ہر صورت میں سرور کونین کو یعنی قتل کریں گے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ ہم نکلے عہد و پیمان کر کے، مگر ہم سرور کونین تک ہم 4 آدمی نہیں پہنچ سکے کہ ان کو ہم نقصان پہنچائیں۔ یہ تھی میرے رب کی مدد جو اللہ رب العالمین نے اپنی اس محبوب برحق رحمت اللہ عالمین اور ان کے جو لشکر تھا ان پر کی تھی۔ اسی طرح ناظرین اکرام، جو اپنے دیگر صحابہ رسول جو تھے وہ ایک بہادری کے کارنامے جو ہے وہ درج کر رہے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ڈال بنا کر اپنی ڈال کی طرح اپنا اور ایک ڈال سے، یعنی ان کے پاس ایک ڈال تھی، اسی ایک ڈال سے وہ اپنا بھی دفاع کر رہے تھے اور سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دفاع کر رہے تھے۔ اسی طرح ناظرین کرنا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے سرخ پٹی باندھی ہوئی تھی، اور جب یہ سرخ پٹی باندھتے تھے لڑائی میں، جنگ میں، جب سرخ پٹی باندھ دیتے تھے، پھر یہ اپنی تلوار سے پشتوں کے پشتے اڑاتے تھے اور کاٹتے چلے جاتے تھے کفار کو۔ تو حضرت ابو دجانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو گئے اور اپنی پیٹھ کو آپ کے ڈھال بنا لیا سرور کونین کے ساتھ، اور جتنے بھی تیر آ رہے تھے سرور کونین کی طرف تو حضرت ابو دجانہ ان کو روک رہے تھے اور ان کے آگے ڈھال بن جاتے تھے، روک لیتے تھے۔ اسی طرح حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ نے عتبہ بن ابی وقاص کا پیچھا کیا، اور یہ وہ بدبخت ہے ناظرین اکرام، عتبہ بن ابی وقاص، جس بدبخت نے اور جس لعنتی نے سرور کونین کا دانت مبارک شہید کیا تھا، یہ وہ تھا۔ تو حضرت حاتب نے جب دیکھا عتبہ بن ابی وقاص کو تو اس کا پیچھا کیا، اس کو فالو کیا، اور جب پیچھا کیا اس کا تو اپنی تلوار سے ایک ہی وار کر کے اس کو جہنم میں واصل کر دیا۔ ناظرین اکرام، جو میرے نبی کا دشمن ہو، جو دین اسلام کا دشمن ہو، جو توحید کا دشمن ہو، جو اسلام کا دشمن ہو، آخر کار اس کے مقدر میں ایک ذلت اور رسوائی ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کا ٹائم، اس کا وقت مقرر وہ اللہ رب العالمین کی ذات جانتی ہے کہ وہ کون سا وقت ہے، وہ کون سی گھڑی اور لمحہ ہے جس گھڑی میں اس دشمن اسلام کو، دشمن نبی کو، اور دشمن اللہ کے دشمن کو، اور اس کے جو دین کے دشمن کو جو کس وقت وہ اللہ ذلیل کرے گا، وہ اللہ رب العالمین اس کے لیے اس نے وہ وقت مقرر کیا ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ نہیں کہ صرف اصحاب رسول جو ہے وہ بڑی بہادری کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے، بلکہ سرور کونین خود جو ہے اپنی کمان سے تیر چلا رہے تھے اور تیر برسا رہے تھے کفار پر، اور ان مشرکوں پر تیر برسا رہے تھے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیر چلاتے چلاتے ان کی کمان کا ایک کنارہ جو تھا وہ بھی ٹوٹ گیا، اور پھر اسی ٹوٹی ہوئی کمان کو حضرت قتادہ نے لے لیا سرور کونین سے، کہا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کی ٹوٹی ہوئی کمان جو ہے یہ میں اپنے میں لیتا ہوں، اور سرور کونین نے اپنی وہ ٹوٹی ہوئی کمان جو ہے وہ حضرت قتادہ کو دے دی، اور یہی کمان جو ہے قتادہ نے ہمیشہ ساری عمر اپنے پاس رکھی، اس کو استعمال کرتے رہے۔ ناظرین اکرام، اسی ہی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ایک واقعہ پیش آیا کہ اسی جنگ کے دوران، لڑائی کے دوران، ان کی آنکھ پر ایک ایسا ضرب لگی، ایسی ان کی لگی کہ ان کی آنکھ جو ہے وہ باہر نکل آئی، ان کی آنکھ جو ہے لٹک گئی۔ تو سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس آنکھ کو ان کے پپوٹے سے اندر کر دیا، اور جب پپوٹے سے اندر کر دیا
تو اس کے بعد ان کی بینائی بھی بالکل ٹھیک ہوگی، اور وہ ان کے چہرے میں سب سے خوبصورت آنکھ جو نظر آنے والی آنکھ تھی وہ وہی آنکھ تھی جو سرور کونین نے اپنے ہاتھوں سے ان کے چہرے آنکھوں کے پپوٹے کے اندر کی تھی۔ اور یہ کہتے ہیں، قتادہ کہتے ہیں کہ میری بینائی جو ہے اس کے بعد سب سے زیادہ بینائی جو ہے میری اسی آنکھ کے اندر تھی جو سرور کونین نے پپوٹے کے اندر ڈالی تھی۔ ناظرین اکرام، صرف یہ جو اصحاب رسول تک محدود یہ جنگ نہیں تھی، بلکہ مردوں کے ساتھ خواتین بھی شانہ بشانہ جو ہیں وہ جنگ کے اندر وہ جنگ لڑ رہی تھیں۔ صحابیات جو تھیں وہ بھی جنگ لڑ رہی تھیں، اور ان میں جو ہے وہ ام عمارہ کا نام جو ہے وہ آتا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر صحابیات جو ہیں وہ بھی اسی طرح لڑ رہی تھیں۔ ناظرین اکرام، ان کی جو جنگی حکمت عملی تھی وہ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع، اور سرور کونین کو کسی طرح کی وہ آنچ نہ آئے، ان کی یہ تھی۔ اسی طرح ناظرین کرام، حضرت مصعب بن عمیر، میں نے بہت شروع والے ویلاگز میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت مصعب بن عمیر مکہ کا وہ خوبصورت نوجوان تھا مکے کا، کہ جب مکہ والے کہیں سے کسی گلی میں گزرتے ہوئے اگر خوشبو آتی تھی اس کو، تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ مصعب بن عمیر کہیں جا رہا ہے۔ اتنا اپنے والدین کا لاڈلا بیٹا تھا یہ، کہ جس کے اوپر اس کا لباس ہر وقت نیا زیب و تن ہوتا اور خوشبو کا استعمال کرتا، یہ اتنا خوبصورت نوجوان تھا۔ ناظرین اکرام، اور سرور کونین نے جو جھنڈا، اسلامی لشکر کا جو جھنڈا تھا، وہ بھی حضرت مصعب بن عمیر کو تھمایا تھا۔ تو ناظرین اکرام، ہوتا اس طرح ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے، تو لڑتے جھنڈا انہوں نے اٹھایا تھا، تو اس دوران ابن کمہ جو تھا اس نے حملہ کیا، اور ان کا جو دایاں ہاتھ جس میں جھنڈا اٹھایا ہوا تھا اسے کاٹ دیا۔ تو جب دایاں ہاتھ کٹ گیا تو مصعب بن عمیر نے اپنا جھنڈا جو ہے بائیں ہاتھ میں تھام لیا، بائیں ہاتھ میں تھام کر پھر بھی لڑتے رہے۔ تو اس دوران پھر ان کا جو ہے حملہ ہوا ان کے اوپر، ان کا بائیں ہاتھ بھی کٹ گیا۔ ناظرین اکرام، جب بائیں ہاتھ کٹا تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جو ٹخنوں میں اور اپنے سینے کے اوپر اس جھنڈے کو، اسلامی جو لشکر کا جھنڈا تھا، اس کو تھام لیا، مگر گرنے نہیں دیا۔ اور پھر ابن کمہ نے ان کو تلوار کی وار کر کے وہاں پر شہید کر دیا مصعب بن عمیر کو۔ اور جب ابن کمہ نے ان کو شہید کیا، چونکہ ناظرین اکرام مصعب بن عمیر کی شکل جو ہے یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی، مشابہت رکھتی تھی، تو یہ جس وقت مصعب بن عمیر کو شہید کیا تو اس نے ابن کمہ نے نعرہ لگایا، چلایا، اپنے لشکر میں چلایا کہ میں نے محمد کو قتل کر دیا، محمد کو قتل کر دیا میں نے۔ تو یہ جب بات اس نے نعرہ لگایا کہ میں نے قتل کر دیا، تو ادھر کفار کے لشکر میں یہ بات جب انہوں نے سنی تو وہ خوش ہو گئے کہ ہمارا جو مقصد تھا، اصلی مقصد جو تھا ہمارا، وہ ہم نے پا لیا، یعنی سرور کونین کو نعوذ باللہ شہید کر دیا، ان کو قتل کر دیا، کیونکہ ان کی شکل جو تھی وہ سرور کونین سے ملتی تھی۔ تو اسی لیے پھر بعد میں لشکر میں جو مسلمانی لشکر میں جو بھگدڑ مچی تھی وہ اسی وجہ سے مچی تھی، جب سرور کونین نے کیا کہ یہ جھوٹی خبر پھیل گئی کہ سرور کونین کو شہید کر دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ناظرین کا جب یہ خبر پھیلی تو اصحاب رسول مختلف جگہ میں بیٹھے کو رو رہے تھے، اس میں دکھ افسوس کر رہے تھے۔ تو اسی طرح انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اور صحابی یہ رو رہے ہیں، تو پوچھا کہ ما لکم لماذا تبکون، کیوں رو رہے ہو تم؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ قتل رسول اللہ، مات رسول اللہ۔ تو انہوں نے جواب دیا انس بن نضر کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، وہ قتل شہید کر دیے گئے۔ تو انس بن نضر کہتے ہیں کہ فماذا تنتظرون قوموا فموتوا علی ما مات علیہ رسول اللہ، اگر یہ بات ہے تم کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا تو تم بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہو؟ تم بھی اٹھو اور اسی بات کے اوپر مر جاؤ۔
مر جاؤ شہید ہو جاؤ جس کے اوپر سرور کونین کو قتل کر دے گیا ہے، یعنی اٹھو اور دین کا دفاع کرو۔ تو ناظرین اکرام یہ تھی وہ ایمان والی بات ہے، ایمان والا جذبہ، کہ جس جذبے کے تحت اللہ رب العالمین کی دین کی سربلندی کے لیے یہ اصحاب رسول لڑ رہے تھے، بے جگری سے لڑ رہے تھے، اپنی جانوں کی پرواہ بھی نہیں کر رہے تھے، اور اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر سرور کونین کا دفاع کر رہے تھے۔ ناظرین آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں اس سے آگے مزید بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔